بسم الله الرحمن الرحيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ احسان کرو. بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. احسان کا مطلب جب مخلوق کے ساتھ لیا جائے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، اچھائی کرنا مراد ہوتا ہے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تم اس کے ساتھ بھی احسان کرو. وہ آپ کو حق اپنا نہیں ادا کرتا، تم اس کو اپنا حق ادا کرو. وہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ملتا، تم اس کے ساتھ اچھا ملو. اس کی بیمار پرسی کرو، اس کی جنازہ میں شریک ہو، اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دیا کرو، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرتا. اور جب خدا کے ساتھ احسان کا یعنی حقوق اللہ میں، عبادات میں احسان کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد حسن کارکردگی، یعنی اپنا عمل بہترین سے بہتر بناؤ، اچھا عمل کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، لوگوں کو تعلیم دینے کی غرض سے، لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دین کیا ہے، تو سوال و جواب کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ایمان کیا چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ایمان یہ چیز ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اسلام یہ چیز ہے. ایک سوال جبرائیل علیہ السلام نے یہ کیا، مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان کا معنی یہ ہے کہ تم خدا کی بندگی ایسی کرو ایسے کہ تم خدا کو دیکھتے ہو. حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احسانی کیفیت جیسے کہ عبادات میں مطلوب ہے، یہ نماز آدمی پڑھتا ہے تو اس میں ایسا سمجھے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ کم از کم آدمی کر لے کہ خدا مجھے دیکھتا ہے. تو حکیم الامت اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت عبادات میں بھی مطلوب ہے، معاملات میں بھی مطلوب ہے. آدمی گھر کے اندر زندگی گزارتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ، تو جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے پہلے وہ یہ سمجھے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں. بیوی کے ساتھ کیسے ملتا ہے، کیسے معاملہ کرتا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے، پہلے سے اس کی ذہن میں یہ ہو کہ میں خدا کو دیکھ کر یہ کام کرتا ہوں. تو جو آدمی یہ خیال رکھ کر کوئی بھی کام کرتا ہے وہ کوئی غلط کام کرے گا، کیونکہ خدا کے بارے میں تو ہمارا یقین ہے کہ وہ قادر مطلق ذات ہے. اگر ہم غلطی کریں، اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو جائے، اسی وقت ہمارے ہاتھ پاؤں شل ہو جائے تو ہم غلطی کی طرف ارادہ بھی نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو ہم غلطی کی طرف روانہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پاؤں کو شل کر دے، وہاں پر ختم ہو جائے. تو عبادات میں اور اللہ سے متعلق جب احسان کی بات آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی عبادات کو عمدہ سے عمدہ طریقے سے ادا کرے. اس لیے عبادت نہ کرے کہ اس میں دنیا کا کوئی فائدہ
حاصل کرنا مقصود ہو، کیونکہ عبادات میں کامیابی کا دار و مدار احسان ہی پر ہے۔ صرف عبادت کرنے سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے رکھنے والے لوگ صرف بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، ثواب ان کو نہیں ملتا، روزہ کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور بہت سے نمازی راتوں کو جاگتے ہیں، ماں سوائے بے خوابی کے ان کو کچھ ہاتھ نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب مسلمان وہ ہے جن کی نمازوں میں خشوع ہو، احسانی درجہ۔ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء، انسان کا جسم، انسان کا وجود حیوانی تقاضوں سے باز آ جائے عبادت میں۔ انسان تو لالچی بہت ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی بہت سارے فوائد کو ملحوظ رکھتا ہے۔ بعض لوگ تو نماز پڑھتے اس لیے ہے کہ یہ بہترین ورزش ہے، یہ بعض ڈاکٹر حضرات اس کے فوائد بیان کرتے ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی ہماری نماز کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ جسم کے لیے تو اس طرح کی اٹھنا بیٹھنا ہمارے اپنے اس میں اتنا بہترین ترتیب نہیں ہے اتنا کہ نماز کے اندر ہے۔ رکوع میں آدمی جاتا ہے، سجدہ میں پھر جاتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، جسم کی پورے اعضاء کو حرکت ملتی ہے۔ تو اگر ایک آدمی اسی لیے نماز پڑھتا ہے کہ اس سے میری جسم کو وہ ہو جائے، طاقت مل جائے، میری ورزش ہو جائے، یہ نماز کامیابی والا ورزش تو ہو جائے گی، جسمانی فائدہ مل جائے گا، لیکن جو اصل نماز کا فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ روزہ کوئی اس لیے رکھتا ہے کہ سال میں ایک مہینہ صبح سے شام تک جو آدمی یہ عمل کرتا ہے تو اس کا معدہ بہت وہ ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، معدہ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، وہ جو جراثیم ہوتی ہے ایک سال میں تو ایک مہینہ یہ طریقہ آدمی اختیار کرے وہ ختم ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ سے اس کو تقوی حاصل نہیں ہوگا جو کہ روزے کا اصل فائدہ ہے۔ آخرت میں اس کو جو اس کے بڑے بڑے اجر و ثواب ہے وہ نہیں ملیں گے۔ یا ایک آدمی حج کے لیے اس لیے جاتا ہے کہ جب تک آپ کو لوگ حاجی صاحب نہیں کہیں گے تو پھر لوگ دکان میں سودا کے لیے نہیں آتے۔ حاجی صاحب کی دکان میں لوگ زیادہ آتے ہیں، اس لیے حج کرتا ہے تاکہ پھر میری دکانداری چلے۔ یا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ میں پیر بن جاؤں، پھر لوگ میرا احترام کریں گے، مجھے میری شہرت ہو جائے گا، میرا فلان کام ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حیوانی تقاضے ہیں۔ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان چیزوں سے بالکل ایسا خاموش ہو جائے کہ یہ سارے حرکات ختم ہو جائے، حیوانی تقاضے ختم ہو جائے، خشوع آدمی خاموش ہو جائے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، لوگ اللہ کے سامنے بالکل گونگے بن جائیں گے، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا۔ اسی طرح جسم کے حیوانی تقاضے بالکل خاموش ہو جائیں، کوئی حیوانی تقاضا نہیں ہے نماز میں، نہ ورزش کا خیال ہے، نہ ریا کا خیال ہے، نہ دنیا کا خیال ہے، نہ مال و دولت کا خیال ہے۔ اس لیے بھی نماز نہیں پڑھتے کہ پھر اللہ مجھے رزق دے گا۔ رزق اللہ بغیر نماز کے دیتا ہے، نماز رزق کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ پرندے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو رزق دیتے ہیں۔ اور سورہ واقعہ بھی اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ خدا ہمیں کھانا کھلائے۔ بعض لوگوں کو پھر تشویش ہو جاتی ہے، میں تو کئی سالوں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، رزق کی فراوانی نہیں ہوتی، تو ان کو کسی نے سمجھایا بھی غلط ہوتا ہے، وہ خود بھی غلط سمجھے ہوتے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ میں یا جو مشائخ بتاتے ہیں کہ اس سے استغنا حاصل ہوتا ہے، یعنی دنیا کی طرف انسان کی لالچ ختم ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے آپ کے گھر میں غلہ آ جائے گا، کبھی اس لیے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، پھر بعد میں آپ کہیں گے کہ یہ تو یا مولوی صاحب نے غلط کہا تھا یا قرآن کا اثر نہیں ہے۔ قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں آیا ہے کہ اس سے کسی کی دکان
چلے یا اس کا کھیت میں کیا ہو جائے، فصل پیدا ہو جائے، یہ دنیا کی چیزیں ہے، دنیا کے ہاتھ پاؤں مارنے سے ہوتا ہے۔ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، ہم سے اپنا رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے تو ساری چیزیں کر دیتا ہے، وہ اس کی کیا ہے، وہ خود بخود ہاتھ آ جاتی ہے۔ لیکن ان چیزوں کو مقصود نہ بنائیں۔ میں ذکر کروں گا، بہت سارا وظیفہ کروں گا تو پھر میرا یہ کام ہو جائے، یہ عملیات ہو جاتے ہیں۔ ایک معمولات ہوتے ہیں، ایک عملیات ہوتے ہیں۔ عملیات سے آدمی تعویذگر بن جاتا ہے، جادوگر۔ معمولات سے آدمی خدا والا بن جاتا ہے، عملیات سے خدا والا نہیں بنتا۔ کہ آپ وظیفے اس لیے کرتے ہیں کہ پھر کسی پر چپ کروں گا تو اس کو کیا ہو جائے گا، وہ جنات اڑ جائیں گے، یہ تصوف کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے عمدہ عمل کرنا صرف اللہ کے لیے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میری نماز، میری قربانی، میری موت و حیات، یعنی زندگی میں جو کچھ میں کرتا ہوں سارا صرف اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، للہیت جس کو کہتے ہیں۔ اب جب انسان کی زندگی میں للہیت آ جائے، برکت خود بخود آ جاتی ہے۔ زندگی میں برکت اس وقت ختم ہوتا ہے جب للہیت نکل جائے، نفسانیت آ جائے۔ للہیت کا مقابل نفس کے لیے کام کرتے ہیں، خواہشات کے لیے کرتے ہیں، مفادات کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے کرتے ہیں، پھر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت کے لیے بس یہی شرط ہے کہ کوئی بھی کام کس کے لیے ہو، خدا کے لیے ہو۔ اللہ خود برکت والا ذات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت ہے وہ برکت والا ہے۔ تبارک اسمک، اللہ کا نام برکت والا ہے۔ اللہ کے ساتھ بس جو چیز لگ جائے وہ خود کیا ہو جاتی ہے، برکت والا ہو جاتا ہے۔ برکت کا مطلب وہ آپ کے فائدے میں آ جائے گا۔ 1 روپے برکت والا 1 لاکھ بے برکت روپے سے زیادہ بہتر ہے۔ 1 پیسہ اگر آپ کی برکت والا ہے تو 1 لاکھ بے برکت روپے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ للہیت سے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کا یہی مطلب ہے کہ کوئی بھی عمل دنیا کی تمام تر جو گندگی ہے اس سے بالکل صاف ستھرا ہو جائے، اس میں کوئی انسان کا اپنا حیوانی تقاضا نہ ہو، دنیاوی تقاضا نہ ہو، صرف خدا کے لیے کام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین صمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے۔ یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کو محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ذات ہے کہ پوری عمر جہاد لڑ کر اگر آپ کے اس عمل میں تھوڑا سا بھی خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ شہادت کے ہوتے ہوئی اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے، شہید لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ صحیح حدیث ہے مسلم شریف۔ اور سخی لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے، جو اپنے پیسے لگاتے ہیں خدا کے راستے میں، مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، فقراء کو دیتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے کہ آپ نے اس لیے کیا تھا کہ میری شہرت ہو جائے گی، فلان آدمی بڑا سخی ہے۔ یہ جو ہم ویڈیو بناتے ہیں کسی کو دیکھ پکا کر، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ خدا کے لیے اگر ہوتا ہے خدا تو دیکھتا ہے، پھر ویڈیو کس لیے بناتے ہیں؟ لوگوں کے لیے بناتے ہیں۔ یہ اللہ بالکل قبول نہیں کرتا۔ جس دیکھ سے آپ نے ویڈیو بنا کر لوگوں کو دکھانا کیا کہ لوگ اس کو دیکھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عبادات میں اخفاء پسندیدہ ہے۔ یہ خدا کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں، تعلیم کے لیے اگر کوئی کرتا ہے لوگوں کو سکھانے کے لیے، یا ترغیب کے لیے کوئی کرتا ہے لوگوں کو رغبت دینے کے لیے، باقی خدا کا معاملہ کس کے ساتھ رکھنا چاہیے؟ خدا کے ساتھ۔ خدا کے معاملات کا اگر آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ کوئی میری دینداری کو دیکھ لے یا کوئی میری دینداری سے متاثر ہو جائے اور
تصوف میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. انسان کے خواہشات، صوفیاء کی اپنی خواہشات ہوتے ہیں، دنیا والے لوگوں کے اپنے خواہشات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑا بنگلہ بن جائے، اچھی گاڑی ہو، یہ دنیا والوں کی خواہشات ہیں. صوفیاء کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں کہ میری بزرگی کیا ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے. تو ان ساری چیزوں سے نکلنا ضروری ہے. ایک مرتبہ جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ پوری زندگی اللہ کے لیے گزارنے کا ارادہ کر لے، بس پھر اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. آپ کے ساتھ کوئی آتا ہے پھر بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ سے کوئی جاتا ہے پھر بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے پھر بھی کوئی پریشانی نہیں، کچھ نہیں ہے پھر بھی کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ آپ کا کام صرف کس کو راضی کرنا ہے؟ خدا کو راضی کرنا ہے. اور خانقاہوں کا مقصد یہی ہوتا ہے. خانقاہ کا مقصد کیا ہے؟ لوگ اللہ والے بن جائیں بس. اب اگر خانقاہ میں کوئی وقت گزارتا ہے اور وہ اللہ والا نہیں بنتا تو اس کی سعی کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی. ڈاکٹر بننے کے لیے اگر ایک بچہ 15-16 سال اسکول میں پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے آخر میں وہ ڈاکٹر نہیں بنتا تو اس کے کیا فائدہ ہے؟ عمر بھی ضائع کیا، پیسہ بھی لگایا، محنت بھی کیا، ڈاکٹر نہیں بن گیا. اسی طرح خانقاہ میں یہی چیز مقصود ہوتے ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے. اگر یہ آپ کو حاصل ہو گیا تو آپ نے جتنی محنت کی ہے وہ آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا. لیکن اگر یہ چیز حاصل نہیں ہوا تو پھر یہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہماری محنت ضائع نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا کی جنجال سے آزادی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.